ایک مسئلہ تھا جمعہ کے بارے میں، چونکہ جس طرح سلسلہ جمعہ کا چل رہا تھا میں بھی اسی کے مطابق، ظاہر 1 بجے نماز جماعت کھڑی ہوتی ہے، ابھی 10 منٹ ہیں، تو یہ آئے سید علی حسینی سستانی مد ظلہ العالی، ان کی سائٹ پر جو ہے انٹرنیٹ پہ یہ فتویٰ موجود تھا، اور ظاہراً لگتا ہے کہ یہ نیا فتویٰ ہے، جو کسی نے سوال کیا ہے، سوال و جواب کی صورت میں یہ موجود ہے، جمعہ کے متعلقہ ہے ہمارا جمعہ کا۔ وہ سوال یہ ہوا کہ نماز جمعہ کا وقت کیا ہے۔ آغا سے پوچھا گیا، آغا سستانی سے، کہ نماز جمعہ کا وقت کیا ہے۔ میں اس کا جواب دینے سے پہلے عرض کر دوں کہ ایک ہے احکام شریعت اور فتوی فقہی، ایک فقیہ کا، ایک مرجع کا، کہ جس کی ہم اور آپ تقلید میں ہیں، خواہ وہ یہ بزرگوار ہوں، مرجع عالی قدر، یا کوئی اور مجتہد ہو، جس کی بھی آپ تقلید میں، ایک اس کا فتویٰ ہے، اور ایک ہے ہماری زندگی کی بعض کاروباری اور مصروفیات زندگی کی مجبوری۔ اب یہاں پر جب یہ دونوں آپس میں ٹکراتی ہیں کہ میری مجبوری یہ ہے کہ میں 1 گھنٹہ یا آدھا گھنٹہ لیٹ نماز جمعہ میں پہنچ سکتا ہوں، اس سے پہلے میرے لیے ممکن نہیں ہے، کسی جگہ پہ جاب ہے، کاروبار ہے، ایسی مجبوری ہے کہ اگر میں چھوڑوں تو بھی رزق و روزی کا مسئلہ ہے، بچوں کا مسئلہ ہے، نان و نفقہ کا مسئلہ ہے، نان و نفقہ بھی واجب ہے، ظاہر کمانا بھی واجب ہے بعض حالات میں، جب اگر انسان کے پاس اور کوئی ذریعہ معاش نہیں ہے اور فقط یہی ہے جو جاب کر رہا ہے یا چلا رہا ہے، اگر اس وقت میں وہ چھوڑتا ہے اس کے لیے مسئلہ ہے۔ اب ظاہر ایک یہ مسئلہ ہے اور ایک جمعہ کا مسئلہ ہے۔ اگر یہ دونوں آپس میں جم نہیں ہو سکتے کہ میں آدھا گھنٹہ پہلے جمعہ میں حاضر ہو کر جو ہے خطبہ بھی سنوں، اور یا نماز پہلے قائم ہوتی ہے اس 1 بجے سے پہلے، تو وہ نہیں پہنچ سکتے، تو اب یہاں پر کیا کرنا چاہیے؟ ظاہر ہے آپ سب جانتے ہیں، مجھ سے بہتر جانتے ہیں، سارے فقیہ ہیں، اہل بیت کو ماننے والے ہیں، فقیہ یعنی فقہ عالم نہ، وہ مجتہد اور مرجع نہیں ہے نا، فقیہ تو ہے نا، جانتے ہیں ضروری مسائل کو آپ سب۔ یہاں کیا کرنا چاہیے؟ ظاہر ہے ہم فقیہ کے فتوے کو یا حکم شریعت کو، وہ حکم شریعت ہے فقیہ کا فتویٰ، وہ فتویٰ اپنے کی طرف سے تو نہیں دیتا نا، وہ اسی آیات و روایات و عقل و اسی اجتہاد کے ذریعے سے وہ فتویٰ بتاتا ہے کہ حکم خدا یہ ہے، نہ کہتا ہے میرا حکم یہ، حکم خدا ہے، بتانے والا فقیہ ہے، بتانے والا معصوم ہے، حکم خدا ہے۔ اب ظاہر ہے اس میں تو ہم کمی بیشی نہیں کر سکتے، مجتہد کو نہیں کر سکتے کہ آپ آدھا گھنٹہ بعد میں فتویٰ دے دیں یا پہلے کا فتویٰ دے دیں، جو اس نے فتویٰ دیا اس کے مطابق ہی عمل کرنا ہے۔ آغا کا فتویٰ ظاہراً کسی نے سوال کیا ہے کہ نماز جمعہ کا وقت کیا ہے، کہا نماز جمعہ کا وقت اول زوال عرفی ہے، اور اول زوال عرفی کیا ہوتا ہے؟ وہاں پر بعض مراجع، اور میں اپنی طرف سے نہیں کہہ رہا، بعض مراجع اور مجتہدین اور درس خارج جو مجتہد حوض علمیہ قوم اور نجف اشرف میں پڑھاتے ہیں، ان میں بعد لکھا ہے کہ اول زوال عرفی سے مراد زوال عرفی یعنی جس وقت زوال حقیقی ہو جائے تو اسی کو جو ہے زوال عرفی کہتے ہیں۔ مثلا آج کل جو ہے 11:50 یا 52 پر جو ہے زوال ہو رہا ہے، 11:50 پر سمجھ لیں زوال ہو رہا ہے، یہ زوال عرفی ہے، زوال عرفی شروع ہو جاتا ہے۔ آگا کہتے ہیں نماز جمعہ کا وقت زوال عرفی سے شروع ہو جاتا ہے، اور وہاں سے خطبہ ہم شروع کر دیتے ہیں، اس میں کوئی مشکل نہیں ہے۔ اگلے نقطے میں فرماتے ہیں کہ زوال عرفی میں یہ نقطہ قابل توجہ ہے کہ اگر خطبہ 40 منٹ کا ہو اور پھر فوراً بغیر فاصلے کے نماز جمعہ تمام شرائط کے ساتھ بجا لائی جائے، یعنی زوال عرفی ہو چکا ہے، خطبہ شروع کر دیا، خطبے 2 خطبے ہوتے ہیں نا،
اور اس کے بعد جو ہے 40 منٹ تک یہ 2 خطبے مکمل کر لیتا ہے اور اس کے بعد نماز جمعہ قائم ہو جاتی ہے نا، قائم ہو جاتی ہے. تو آغا صاحب فرماتے ہیں کہ وہ نماز بھی صحیح ہے اور کافی بھی ہے، نماز ظہر پڑھنے کی ضرورت نہیں ہے. زوال سے 40 منٹ تک نماز کافی ہے، دوبارہ ظہر پڑھنے کی ضرورت نہیں ہے، لازمی نہیں ہے کہ ہم ظہر پڑھیں. پھر اگلے اور نماز ظہر پڑھنے کی ضرورت نہیں ہے، لکھا ہوا ہے اگر نماز جمعہ کا خطبہ 40 منٹ سے لے کر سوا گھنٹہ یعنی 1 گھنٹہ 15 منٹ کہ جو ظاہراً 75 منٹ بنتے ہیں، اگر 75 منٹ تک خطبے چلے گئے تو آقا فرماتے ہیں ظاہراً اس صورت میں جمعہ کافی نہیں ہے. نہیں ہے کہ فائدہ ہی نہیں ہے، فائدہ ثواب اپنی جگہ پر، لیکن کافی نہیں ہے. یعنی کیا کرے، اور ظہر بھی پڑھنا ہوگا. اگر آپ نے 40 منٹ سے بعد تاخیر کیا نماز کو، جماعت جمعہ کو، تو نماز ظہر بھی احتیاط واجب کہہ رہے ہیں، فتویٰ نہیں دے رہا. البتہ احتیاط واجب ترک نہیں ہو سکتی، لیکن احتیاط واجب فتویٰ نہیں دے، احتیاط واجب نماز ظہر پڑھنی چاہیے. 40 منٹ تک کافی ہے، نماز ظہر کی ضرورت نہیں ہے. اگر آگے بڑھیں گے زوال سے لے کر 40 منٹ سے آگے بڑھے گا ٹائم، تو پھر ظہر احتیاط واجب کی بنا پر پڑھنی پڑے گی. اس کے بعد جو ہے مکلف نمازی یعنی شک کی صورت میں مذکورہ دستور کے مطابق انجام دے تو کافی ہے. کیا مطلب ہے؟ یعنی جو فتویٰ دیا ہے اس کے مطابق عمل کرے تو کافی ہے. فتویٰ کیا دیا ہے؟ 40 منٹ تک جو ہے. اب دیکھیں اگر 50 منٹ پہ زوال ہو رہا ہے تو 40 منٹ کب ہوں گے؟ 12:30 ہو جائیں گے آج کل جو ہے. اب دیکھیں 40 منٹ پر جو اگر خطبہ دینا ہے 40 منٹ کا، اذان اس میں شامل نہیں ہے، مولوی صاحب کا آمادہ ہونا، امامہ ابا کبا آنا جانا، یہاں بیٹھنا، یہ شامل نہیں ہے. خطبہ 40 منٹ کا اور 10 منٹ اور شامل کریں تو کتنے ہو جائیں گے؟ 40 منٹ ہو جائیں گے نا. یعنی 10 منٹ آمادگی میں اذان ہوگی، 2-4 منٹ آتے ہوئے لگ گئے، پھر یہ عصا سنبھالتے ہوئے، پھر ہو سکتا ہے نمازیوں کی 1-2 منٹ تاخیر ہوگی، یعنی 10 منٹ نکال دیں تو تقریباً 12:40 پہ خطبہ ختم ہونے چاہیے. 12:00. اب ہماری اور آپ کی مجبوری یہ ہے کہ کوئی جاب کر رہے ہیں، وہاں پر مسئلہ نہیں ہے، چھٹی نہیں ملتی، یہ مسئلہ ہم نے خود حل کرنا ہے. فتویٰ آقا کا یہی ہے کہ 12:40 پر نماز قائم ہونی چاہیے، صحیح ہے، درست ہے. اب آپ سوال کریں کہ آپ نے پہلے کیوں نہیں اعلان کیا؟ پھر جب فتویٰ سامنے آئے گا، علم ہوگا فتویٰ کا، تبھی تو ہم کہہ سکتے ہیں. معاذ اللہ کو وہی تو انسان پہ نازل نہیں ہوتی، اور کتاب توضیح میں بھی یہ موجود نہیں ہے. عام دوسری کتابیں جو ہیں، عام کتابیں موجود نہیں ہیں. یہ کسی نے پوچھا ہے، آقا نے اس کی لمٹ بتا دی ہے. آقا نے اس کی، یہ فارسی میں بھی موجود ہے، ظاہراً عربی میں بھی موجود ہے، اردو میں بھی ٹرانسلیٹ ہے، اس کی پڑھ رہا ہوں. 40 منٹ تک. اب گزارش یہ ہے کہ آج تو احتیاط واجب کی بنا پر جو ہے ہم نماز ظہر پہلے ہی پڑھتے آئے ہیں، آج بھی پڑھیں گے. احتیاط واجب ہے نا کہ اگر 40 منٹ سے اوپر ہو جائے تو احتیاط واجب کی بنا پر نماز پڑھنی چاہیے. خوب جمعہ کا ثواب اپنے مقام پر ہے، نماز ظہر بھی ادا ہوگی، واجب بھی ادا ہو گیا. لیکن آئندہ کے لیے یہ ہے، کوشش کریں کہ اس کمپنی یا جہاں بھی آپ کام جاب کر رہے ہیں، اگر اس سے کمپرومائز ہوتی ہے کہ ہمارے جمعے کا ٹائم یہی ہے، ہم نے پہنچنا ہے ہر ساتھ میں 12:25 پہ، 40 منٹ پہ نماز قائم ہو جاتی ہے. اگر نہیں حل ہو سکتا تو پھر جمعہ اسی ٹائم پہ یعنی 12:40 پر جو ہے ٹھیک نماز جماعت قائم ہو جائے گی، اور اس کے بعد جو ہے نماز ظہر احتیاط واجب کی بنا پر پڑھنے کی ضرورت نہیں ہے. درود بھیجے محمد و اہل بیت محمد. بسم اللہ الرحمن الرحیم. قل هو اللہ احد اللہ الصمد لم یلد ولم یولد ولم یکن لہ کفوا احد. السلام علیکم. شاہ صاحب آپ کا کوئی سوال ہے تو فرمائیں 1 سیکنڈ میں. ہم ہاں کھڑے ہیں ابھی جو پڑھتے ہیں ہم احتیاط تک ظہر پڑھ لینی چاہیے. نماز جمعہ کو یعنی روزہ عید بھی کہتے ہیں، اس لیے کہتے ہیں عبادت زیادہ کی جاتی ہے. خیر بہرحال ہاں سمجھ لیا میں نے، کوئی مسئلہ نہیں ہے. آقا کا فتویٰ ہے کہ اس میں مستحب نہیں لکھا، انہوں نے کہا ضرورت ہی نہیں ہے. اب اگر آقا فتویٰ دیں گے مستحب کا تو ہم پڑھیں گے، اگر نہیں دیں گے تو مستحب بھی نہیں پڑھ سکتا. ظاہر مستحب کی تو کوئی دلیل ہونی چاہیے نا، اپنی طرف سے تو ہم نہیں کہہ سکتے. جن مجتہد مراجع نے کہا ہے مستحب، اگر اس کی تقلید کرتے ہیں فبہذا،
آقا نے کہا ہے مستحب ہے تو پڑھ سکتے ہیں, اگر نہیں سر میں نے دونوں آپشن دیے نہیں, اگر تو صحیح ٹائم پہ ختم کرتے ہیں ٹھیک ہے نام ظہر پڑھیں, لیکن ذرا لیٹ ہو جاتے ہیں اس میں ہاں احتیاطی, لیکن انشاءاللہ نماز آئندہ جو ہے تقریباً ٹائم پہ ہی ختم ہوگی, ٹائم پہ شروع ہوگی, ٹائم پہ ہی خطبے ختم ہوں گے. درود بھیجے محمد و اہل بیت محمد.